اسی طرح میں نے آج کے دن تجھے بھلا دیا. قرآن زندہ باد. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما بعد عباد الله أوصيكم بنفسي تقوى الله في السر والعلن. محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جہ و جلال، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو میرے اور آپ کا تنہا خالق، مدبر، مربی، رازق اور پالنہار ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں اور معصوم ننھے منھے چھوٹے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر گفتگو کیا، جس عنوان پر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کہیں، وہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے تھی. پچھلے جمعہ ہم نے نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم نے کئی ساری باتیں معلوم کی. جب ہم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے باتیں معلوم کی تو ہم کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے، اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ نماز چھوڑنے کا کیا انجام ہوتا، تارک صلاح کا کیا انجام
انجام ہوتا ہے. جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کس طرح خسارہ ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے. جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی کو کس طرح تنگ کر دیتا ہے. جو شخص نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی میں کس طرح مصائب و آلام مسلط کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی اللہ کس طرح برباد کر دیتا ہے مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے. محترم حاضرین، نماز بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے. تمام عبادتوں میں اس کو ام العبادات کہا گیا. تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز کو قرار دیا گیا. توحید کے بعد انسانی زندگی میں جو عمل اللہ کے نزدیک سب سے قابل قبول ہے، توحید کے بعد اللہ رب العزت جس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں وہ نماز ہے. نماز پڑھنے والوں کی بڑی فضیلتیں احادیث اور قرآن میں آئی. ہم نے اسے معلوم کیا تو وہی نماز چھوڑنے والوں کے لیے کیا سزا ہے، کیا عقاب ہے، وہ بھی ہمیں معلوم کریں گے انشاءاللہ آج اس دن. محترم حاضرین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت تلاوت فرمائی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے ذکر سے اعراض کر لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا. اے اللہ، دنیا میں مجھے تو نے آنکھ دی تھی، دنیا میں تو نے مجھے صاحب بصیرت بنایا تھا، آخرت میں تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بصیرت دی تھی، آنکھ دی تھی، اور میں نے تجھے آخرت میں اندھا بنا کر اسی لیے اٹھایا کہ میری آیتیں، میری نشانیاں، میری نصیحتیں تیری پاس دنیا میں آئی تھی، تو نے اسے بھلا دیا، تو نے اسے فراموش کر دیا، تو نے اپنے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح میں نے آج کے دن تجھے بھلا دیا ہے. جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑے گا، اللہ کل قیامت کے دن اسے نظر انداز کر دیں گے، اللہ اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اس کی طرف منہ بھی نہیں موڑیں گے. اللہ خود اس آیت میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کل قیامت کے دن اللہ جو ہے ہمیں اپنی رحمت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا، اللہ مجھے اور آپ کو بھلا دے گا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس طرح ہم نے اس دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، کل قیامت کے دن اللہ میرے اور آپ کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. چلو حاضرین، نماز بڑی اہمیت کا حامل ہے. جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ میرے اور آپ کے درجات میں، میرے اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے. وہیں جب میں اور آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ بڑا بہترین نقشہ قرآن مجید میں کھینچتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی اللہ سے سوال کریں گے، اے اللہ، دنیا میں چند لوگ ہمارے ساتھ تھے، کچھ ہمارے رشتے دار تھے، کچھ ہمارے دوست و احباب تھے، کچھ ہمارے پڑوسی تھے، آج وہ جنت میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ سوال کرے گا کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو جواب دے گے اللہ ضرور ہم دیکھنا چاہیں گے، کیونکہ وہ جہنم میں ہوں گے. وہ جنتی جہنمیوں کے پاس جائیں گے، سوال کریں گے، ما سلقکم فی سقر، اے جہنمیوں، اے جہنم میں جو لوگ داخل ہو چکے ہو،
کیا چیز ہے کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لا کھڑا کر دیا؟ سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. اللہ اس کا منظر نامہ نقشہ کھینچ رہے قرآن مجید میں. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اے جہنمیوں کیوں کیا چیز ہے کہ تم آج جہنم میں ہو؟ کس چیز نے تمہیں جہنم میں لا کھڑا کر رکھا ہے؟ جہنمی جواب دیں گے. سب سے پہلا ان کا جو جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین. جس چیز نے ہمیں جہنم میں لا کھڑا کیا ہے وہ نماز ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا. ہم نے جو ہے نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھا. ہم نے نماز کو اللہ کے بندگی کا ذریعہ نہیں بنایا. ہم نے نماز کو بھلا دیا. ہم نے دنیا میں ہر چیز کے اوپر جو ہے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا نماز کے سامنے. ہم نے جو ہے نماز کو چھوڑ دیا. ہم جو ہے نماز سے غفلت برتتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہنم میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. جو نماز اسے میں اور آپ پڑھیں گے تو یہی نماز مجھے جنت میں بھی لے کر جائے گی مجھے اور آپ کو. اگر میں اور آپ اسی نماز سے جو ہے اعراض کریں گے اللہ کے ذکر سے اعراض کر دیں گے تو یہی ذکر مجھے اور آپ کو جہنم میں لے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان ایک آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز ایک دیوار بن کر کھڑی ہوتی ہے. مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان جس چیز کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے وہ نماز ہے. نماز مجھے اور آپ کو کافر اور مشرک بننے سے روک رہی ہے. اگر میں اور آپ اسی نماز کو چھوڑ دیں گے تو میں اور آپ مشرک اور کافر ہو جائیں گے. مشرک کس طرح ہوگی؟ کیا نماز چھوڑنا شرک ہے؟ کیا نماز چھوڑنا شرک ہے؟ مشرک کس طرح ہو گئے؟ جب مؤذن اذان دیتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے آپ اپنی تجارت میں مصروف ہوتے ہیں. آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں. آپ اپنے اہل و عیال میں مصروف ہوتے ہیں. مؤذن کی اذان آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے. نماز کا وقت قریب آتا ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی تجارت کو اپنے دھندے کو اپنی مال و دولت کو نماز کے لیے نماز پر مقدم کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت میں آپ اپنے مال کو اپنے اولاد کو اپنی تجارت کو اللہ کے ذکر سے زیادہ محبوب سمجھ رہے ہیں تو گویا آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. علماء کے فتاوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بیان فرما رہی ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ نماز ہے. نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من اعماله الصلاة. کل قیامت کے دن اللہ ساری انسانیت کو حشر کے میدان میں جمع فرمائیں گے. میدان محشر میں میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. میں اور آپ میدان محشر میں اللہ کے روبرو اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اعمال میں سے جو کرے گا سب سے پہلا سوال اللہ مجھے اور آپ سے جو کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرما رہے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من اعماله الصلاة. بندے کے اعمال میں سے انسان کے اعمال میں سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا سوال کیا جائے گا الصلاة نماز. فإن صلحت اگر وہ صحیح جواب دے گا اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد سارے سوالات میں کامیاب ہو جائے گا. اگر اس سوال میں ناکام ہوگا تو سارے کے سارے سوالوں میں ناکام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب سے پہلے مجھے اور آپ سے کل اللہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ میرے اور آپ کے بیوی بچے کے بارے میں نہیں پوچھے گا. میرے اور آپ کی مال و دولت کے بارے میں اللہ رب العزت سوال نہیں کرے گا.
وہ سارے سوال میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس مسئلے میں، اس سوال میں آ کر اس کی زبان لڑکھڑائی، جواب دینے سے ناکام ہو گیا تو اس کے بعد سارے کے سارے سوالات میں ناکام ہو جائے گا۔ چلو ناظرین، سوچنے کا مقام ہے، عبرت کی جگہ، سوچو، غور کرو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو کہ میں اور آپ، اللہ نے جو ہے مجھے اور آپ کو، اس گاؤں میں ایک اچھی مسجد بھی نہیں تھی، اللہ نے مجھے اور آپ کو مبارک ایک چھت کے نیچے جو ہے مسجد میں جمع کیا۔ ہماری نماز پڑھنے کے لیے ایک دور تھا جب آپ لوگ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، آج اللہ نے آپ کو جو ہے اتنی بڑی جگہ نصیب کی، آج اللہ نے آپ کو جو ہے ایک سائے کے نیچے نماز پڑھنے کا موقع دیا، اللہ نے اس کا گھر بنانے کا آپ کو موقع دیا۔ گھر بنایا جاتا ہے، اللہ کے گھر کی جو تعمیر کی جاتی ہے وہ محض اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ بنا دو، لوگ نماز پڑھ لیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اللہ کا گھر محض شو کے لیے اسی لیے تعمیر نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی مسجد جس مقصد کے خاطر تعمیر کی جاتی ہے وہ نماز کی ادائیگی کی خاطر تعمیر کی جاتی ہے، اور میں اور آپ جس چیز سے سب سے زیادہ پیچھے ہے وہ نماز۔ ابھی آج اس جمعہ کے دن، اس موقع پہ میرے اور آپ کی جتنی تعداد یہاں پر موجود ہے، کہ یہی تعداد فجر میں آتی ہے، کہ یہی تعداد ظہر میں آتی ہے، کہ یہی تعداد عصر میں آتی ہے، کہ یہی تعداد مغرب اور عشاء میں آتی ہے۔ اللہ کے بندوں کا جمعہ کے مسلمان ہو، کہ عیدین کے مسلمان ہو، آج ہماری حالت ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں 8 کی جمعہ سے جمعہ کھاٹ کی، کوئی شخص مر جائے تو اس کے جنازے پہ شریک 360 کی بس عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج جو تم شکایت کرتے ہو اپنی زندگی کی تنہائی کی جو شکایت کرتے ہو، آج جو تم اپنی پریشانیاں لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے پہلے وہ تو دیکھ لو۔ جس چیز کی طرف اللہ مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں وہ نماز ہے۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اتنے مسائل و آلات، اتنی پریشانیاں، اتنی گنجلکیں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں کہ ہم نے کبھی اس حل کو تلاش کرنے کے لیے نماز پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے رب سے مانگتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، صحابہ کی تعداد 313 ہے، دشمنوں کی تعداد 1000 ہے، 313 کا 1000 سے کا مقابلہ مٹھی بھر تعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس مٹھی بھر جماعت کو تو ہے کل فلاح نصیب فرما، کل جو ہے جیت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما۔ میرے اور آپ کی زندگی میں جب کبھی پریشانی آئے، جب کبھی مصیبت آئے، کبھی دوسروں سے مت مانگو، سب سے پہلے اپنے رب سے مانگو۔ آؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے رب سے اپنی مشکلات بیان کرو، سننے والا وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ نعمت اللہ سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ آؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے اپنی مسائل اور پریشانیوں کا حل مانگو، دیکھو آپ کی مسائل میں مصیبتیں کس طرح لمحوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ آج میرے اور آپ کی نمازوں سے غفلت کی ایک وجہ ہے کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، انہیں کا اثر اپنے بچوں میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، باپ جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال ہے، اور کئی گھروں کا تو یہ حال ہے، باپ بھی نماز نہیں، باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی۔ ایسے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ایسے گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوگی۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سے بچے کا واقعہ بیان کروں کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، ایک مدرس، ایک استاد اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، فجر کی نماز کے
نماز کو اٹھوں. میرا باپ تو بے نمازی ہے, وہ تو نماز نہیں پڑھتا, ہمارے گھر میں کوئی فجر کو نہیں اٹھتے, میں کیسے فجر کو اٹھ جاؤں. بچہ سوچنے لگتا ہے. اب بچے کو ایک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے, اگر میں رات بھر جاگوں اور جب فجر کی اذان ہو جائے تو میں مسجد کو جا سکتا ہوں, اگر میں رات میں سو جاؤں تو کوئی مجھے فجر کو نہیں اٹھائے گا. نہ میرا باپ نمازی ہے نہ میری ماں نمازی ہے. بچہ کیا کرتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, رات بھر جاگتا ہے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے بچہ جو ہے مسجد کے لیے نکل جاتا ہے. جیسے ہی گھر کے باہر قدم رکھتا ہے, گھر مسجد سے بہت دور ہے, مسجد گھر سے بہت دور ہے, بچہ رونے لگ جاتا ہے. اکیلے میں اتنی دور کہاں سے جاؤں. اچانک ایک ٹھک ٹھک کر کے آواز آتی ہے, بچہ ڈر جاتا ہے, پلٹ کر دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا انسان لکڑی کے سہارا لے کر, لکڑی کی مدد لے کر مسجد جا رہا ہوتا ہے. وہ بچہ پہچان لیتا ہے تو یہ تو میرے دوست کا نانا ہے, یہ تو میرے دوست کا دادا ہے. بچہ کیا کرتا ہے, اس دادا کے پیچھے, اس بوڑھے شخص کے پیچھے چھپ چھپ کر مسجد چلا جاتا ہے. اسی طرح وہ روزانہ رات بھر جاگتا ہے, رات بھر جاگ کر فجر کی اذان ہوتی ہے تو بوڑھے شخص کے پیچھے پیچھے مسجد کو جاتا ہے. ایک دفعہ جو ہے اس بوڑھے کا انتقال ہو جاتا ہے. جب اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچہ زاروں قطار رونے لگتا ہے. وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے. باپ پریشان بچے سے سوال کرتا ہے, اے بچے, یہ تو نہ تمہارا خاص دادا ہے نہ تمہارا دوست ہے جو بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا, یہ کون ہے جو تم اس کے بارے میں اتنا افسوس کر رہے ہو, کیوں تم اس بوڑھے شخص کے بارے میں اتنا رو رہے ہو. وہ بچہ جواب دیتا ہے, اے ابا جان, آپ تو بے نمازی ہیں, یہ اس بوڑھے شخص کے پیچھے پیچھے میں روزانہ فجر کی نماز کو جایا کرتا تھا, اب مجھے فجر کو کون, مسجد تک کون لے جائے گا. باپ کی آنکھ سے زار و قطار آنسو. بچہ نمازی ہے اور باپ بھی نمازی. بچے والد اس کے پاس سے جو ہے روزانہ اپنے بچوں کو نماز کرے گی. آج مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا ہے. میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے جس مدرس کا انتظام کر رہے ہیں, جس ٹیچر کا انتخاب کر رہے ہیں, ایسے ٹیچروں کو جائزہ لیں کہ وہ صحیح معنوں میں ہمارے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں. دیکھیے, ایک بچے کی وجہ سے باپ بھی نمازی ہو گئے. محترم ناظرین, نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے, نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے. ایک عورت آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتی ہے, اے موسیٰ, میں نے گناہ کیا ہے. اے موسیٰ, انی اذنبت و ارید التوبہ, میں نے گناہ کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. موسیٰ سوال کرتے ہیں, تمہارا گناہ کیا ہے؟ زنیت وقتلت ولدی من الزنا. اے موسیٰ, میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے زنا کیا ہے, میں نے بدکاری کی ہے, اور اس بدکاری سے, زنا سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کیا ہے اور میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اخرجی ایتھا الفاجرہ, اے بدکار عورت نکل جا, تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. عورت دوسرے دن آتی ہے, موسیٰ سے سوال کرتی, اے موسیٰ, میں توبہ کرنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اخرجی ایتھا الفاجرہ, اخرجی ایتھا الفاسقہ, اے بدکار عورت نکل جا. حضرت جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں, اور موسیٰ, یا موسیٰ لما رددت التائبہ, اے موسیٰ, وہ عورت توبہ کرنا چاہ رہی تھی, تم نے کیوں اسے دھتکار دیا, تم نے کیوں اسے بھلا دیا, تم نے کیوں اسے بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اے جبریل, اس نے زنا کیا, اس نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے زنا کیا, اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی قتل کر دیا. حضرت جبریل کہتے ہیں, یا موسیٰ, اما تعلم, حضرت موسیٰ, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں, یا موسیٰ, اما علمت من هو شر منها, اے موسیٰ, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس زانیت سے بڑھ کر گنہگار کون ہے؟ اے موسیٰ, کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس زانیت سے, وہ ایسی عورت جس نے زنا کیا اور اپنے بچے کو قتل کیا, کیا اس سے بڑا گنہگار نہیں جانتے؟ موسیٰ, حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, اما علمت من هو شر منها, موسیٰ علیہ السلام کہتے
عرب علماء کا فتویٰ ہے. تارک الصلاة لا يزوج ولا يصاحب ولا يماشى ولا يؤكل. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، عرب علماء کا فتویٰ ہے، جو شخص جان بوجھ کر عامداً متعمداً ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے، لا يزوج، اس سے شادی نہ کی جائے، ولا يصاحب، اس شخص کو دوست نہ بجائے، ولا يماشى، اس کے ساتھ راستے میں چلا نہ جائے، ولا يؤكل، اس بے نمازی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہ کیا جائے، اس بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دی جائے. تارک الصلاة فی وجہہ ظلمہ، جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے پر جو ہے تاریکی ہوتی ہے، وفی قلبہ ظلمہ، اس کے دل پر تاریکی ہوتی ہے، وفی بیتہ ظلمہ، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے گھر میں ظلمت ہوتی ہے، وفی وجہہ ظلمہ وفی قلبہ ظلمہ. اللہ فرماتے ومن علی ذکری، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کر دے، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اتنی وعیدیں آئی ہیں احادیث، اتنی وعیدیں احادیث میں آئی ہیں نماز کے بے نمازیوں کے تعلق سے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے. کیا میں اور آپ نماز کے پابند ہیں؟ کیا نماز میرے اور آپ کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے؟ کیا نماز کی محبت میرے اور آپ کے نزدیک مال سے زیادہ ہے؟ کیا نماز کی محبت میرے اور آپ کے نزدیک اپنے بچوں سے زیادہ ہے؟ کیا نماز سے محبت میرے اور آپ کے نزدیک کھیتی باڑی سے زیادہ ہے؟ مسلمانوں سوچنے کا مقام ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے، کسی حالت میں بھی اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا. آپ بیمار ہیں، کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھو. نماز کسی حالت میں نماز سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر تم سفر میں ہو، اگر تم کہیں سفر میں ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت نماز پڑھو. نماز کی بڑی اہمیتیں، بڑی وعیدیں نماز کو چھوڑنے پر آئی. جب تم سفر میں ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو. ظہر کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھو. اس کے لیے تخفیف بھی آئی ہے. محترم حاضرین، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 نمازوں کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس، سب سے پہلے میں پہلی صف کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں. لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول لاستهموا، اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ صف اول کا یہ جو پہلی صف ہے اس کا ثواب کیا ہے، لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، لوگ آپس میں جھگڑنے لگ جائیں گے پہلی صف میں کھڑنے کے لیے. اور یہاں تک کہ قرآن نازل کریں گے، چٹھی پر نام لکھ کے جو ہے وہ آئیں گے، دیکھیں گے جس شخص کا پہلے نام آئے وہ شخص پہلی صف میں کھڑا ہوگا. اتنا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اگر معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، لوگ آپس میں جھپٹ پڑیں گے. محترم ناظرین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری اور آپ کی زندگی میں جن نمازوں میں سب سے زیادہ سستی ہوتی ہے، میں خاص اپنے آپ کو بھی اس کا مخاطب سمجھتا ہوں، آپ کو بھی مخاطب سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں، میرے اور آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ جو نماز سے کوتاہی کرتے ہیں وہ فجر اور عشاء ہے. وہ فجر اور عشاء میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں. میرے اور آپ کا یہ ماننا ہے، میں اور آپ اپنی عملی زندگی سے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ فجر اور عشاء میرے اور آپ پر فرض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر والعشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقوں پر سب سے بھاری جو نماز ہوتی ہے وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہوتی ہے. اگر میں اور آپ فجر
ہوتی ہے، جن نمازوں میں سب سے زیادہ تساہل ہوتا ہے وہ فجر اور عشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان سے اس کی روزی روٹی لے کر زمین پر آتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے بلکہ فرشتے آسمان سے روزی روٹی لے کر آتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو اٹھا ہوا ہوتا ہے روزی روٹی اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے وہ اس دن کی روزی روٹی سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے آسمان سے روزانہ اپنا رزق لے کر زمین پر آ رہے، دیکھ رہے بندہ سویا ہوا ہے چھوڑ دو، بندہ سویا ہوا ہے چھوڑ دو۔ جو شخص جاگا ہوا ہے وہ فجر کو اٹھا ہوا ہے، اس کو اس کی روزی حوالے کر دو۔ میں اور آپ اگر سوئے ہوئے ہیں تو میری اور آپ کی روزی روٹی فرشتے واپس لے کر چلیں گے۔ فجر کے بعد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو، نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر میں اور آپ نماز میں کوتاہ ہے، میرے اور آپ کے سارے اعمال میں گویا میں اور آپ کوتاہی کر رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ نماز کے پابند ہے، میرے اور آپ کی زندگی میں دیکھیے کس طرح خیرات و برکات آتے ہیں۔ اللہ دیکھیے میرے اور آپ کی زندگیوں کو کس طرح بدل کے رکھ دے گا۔ ابھی اس جمعہ سے عزم کرو، ابھی بیٹھے ہو اس جمعہ میں تو اس بات کا پختہ ارادہ کرو، آج سے ہم اس جمعہ کے بعد سے ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، آج کے بعد سے اس جمعہ کے بعد سے انشاءاللہ اس جمعہ میں جو تعداد ہے ہر نماز میں وہی ہوگی۔ یہاں نہیں پڑھ سکتے، کہیں اور ہو، نماز کا وقت ہو جائے فوراً مسجد کی طرف آؤ۔ دیکھو رحمتوں کی اتنی بارش ہوتی ہے، سمیٹتے سمیٹتے جو ہے تم ہار جاؤ گے۔ اللہ اس طرح رحمت تم پر نازل کرے گا کہ تمہاری زندگی خیرات اور برکات سے بھر جائے گی۔ اگر تم نماز سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم نماز نہ پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اندھا بنا کر اٹھائے گا، کیونکہ ہم اس رہتی دنیا میں اللہ کو بھول گئے تو اللہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو بھلا دے گا۔ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے رب تو مجھے اور میری ذریت کو، مجھے اور میرے اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے یہ دعا کرتے رہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ صرف عزم کرنے سے میں اور آپ نماز کے پابند نہیں بن جائیں گے، عزم کرنے کے ساتھ مجھے اور آپ کو دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے، مجھے اور آپ کو دعاؤں کا بھی سہارا لینا ہے۔ ابھی ایک اور بات میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں، بندہ نماز سے دور کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میں اور آپ نماز سے دور ہوتے ہیں، میرے اور آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے؟ جب بندہ گناہوں سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچو۔ اگر اپنے آپ کو اپنے دلوں میں نماز کی لذت پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے گناہوں سے بچو۔ جو میرے اور آپ کی زندگی میں گناہ ہے، گالی گلوچ ہے، گانے سننا ہے، فلمیں دیکھنا ہے، سود کھانا ہے، حرام خوری کرنا ہے، جو بھی میں اور آپ گناہوں کے کام کر رہے ہیں اس سے دور ہٹو۔ دیکھو آٹومیٹک اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہارا دل مسجد سے لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ فرمائیں گے، جگہ دیں گے۔ کل قیامت کے دن حشر کا میدان کیسا ہوگا کہ میرے اور آپ کے سروں پر سورج ہوگا، میرے اور آپ کے سروں پر سورج ہوگا۔ انسان اپنی گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی شخص گھٹنوں تک، کوئی شخص کمر تک اور
کوئی شخص تو مکمل اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے پرفتن عالم میں، ایسے گرم ماحول میں اللہ رب العزت اپنے چند خاص بندوں کو اٹھا کر اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہو، کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے. نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوجوانی کی مدت بہت قلیل ہوتی ہے. اللہ کو وہ عبادت پسند آتی ہے جو نوجوانی میں کی جائے گی. جو عبادت جوانی کے عالم میں کی جائے اللہ کو بہت محبوب ہے. جوانی کا جب جوانی کی عمر بہت سے بہت 20 سال ہوتی ہے. اگر میں آپ اس 20 سال میں اللہ کی زیادہ عبادت کریں تو اللہ میرے اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کے بارے میں فرمایا وَرَجُلٌ، ایسا آدمی قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس شخص کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، ایسا شخص جو ہمارا وقت مسجد سے اس کا تعلق رہتا ہو. یعنی ایک نماز ہو گئی کہ وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر پڑھ لیا تو اس کے دل میں یہ رہتا ہے ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز جانا ہے. ظہر پڑھ لیتا ہے، ابھی عصر کا وقت ہو رہا ہے، عصر کو جانا ہے. مغرب پڑھ لیتا ہے، عشاء کو جانا ہے. ہمارا وقت اسے جو ہے کوئی کام نماز سے دور نہیں کرتا، کوئی تجارت اسے نماز سے دور نہیں کرتی. اللہ جو ہے ایسے بندے کو اٹھا کر کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گے. جو شخص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں یرجون تجارتا لن تبور. جو شخص اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، جس میں کبھی لاس اور نقصان نہیں ہوگا. وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اپنے باتوں کو آگے بڑھاتا چلوں. آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اللہ سے ہمیشہ میں اور آپ دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. میں اور آپ اے اللہ ہم جہاں کہیں بھی رہے ہمیں نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. اے اللہ ہم کو گناہوں سے دور کر دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو تیرے گھر سے نزدیک فرما. اے اللہ ہم مسلمانوں کو تیری بندگی کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کو تیری عبادت گزار بنا. اے اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.